بچے نہ دیکھیں۔ دوستو، یہ کہانی ایک سچا واقعہ ہے۔ ہمت ہو تو انت تک دیکھیے گا۔ یہ کہانی ایک ایسا واقعہ ہے، لیکن وعدہ کرنا ہے کہ کسی کو نہیں سناؤ گے۔ یہ واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور آج تک نیند آنکھوں سے دور ہے۔ یہ تقریباً 3 سال پرانی بات ہے۔ جولائی کی ایک رات تھی، شدید بارش ہو رہی تھی۔ میں اپنے گاؤں سے شہر کی طرف جا رہی تھی۔ راستہ بالکل سنسان تھا، صرف درخت اور کیچڑ جو کہ راستوں میں بھری ہوتی ہے بارش کی وجہ سے۔ بارش اتنی تیز تھی کہ 1 فٹ کے فاصلے پر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پناہ لینے کے لیے سڑک کے کنارے ایک پرانے چھپر نما مکان کا سہارا لیا۔ ایک جگہ سنسان تھی، لگتا تھا سالوں سے کوئی وہاں نہیں رہتا تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اندر گئی تو اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ بارش کے قطرے چھت سے ٹپک رہے تھے۔ میں نے سوچا کچھ دیر کے لیے یہاں رک جاتی ہوں، جیسے ہی بارش رکے گی آگے کی طرف چل پڑوں گی۔ لیکن جیسے ہی بیٹھی میرے کانوں میں عجیب سی سرگوشیاں آنے لگیں۔ شروع میں مجھے لگا کہ بارش کی کوئی آواز ہے، مگر وہ الفاظ جیسے وہ مجھے بلا رہے ہوں، ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں نے ٹارچ جلائی تو دیکھا کہ دیواروں پر گیلی جگہوں کی شکلیں بنی ہوئی ہیں، لیکن خدا کی قسم ان شکلوں کے چہرے تھے، آنکھیں تھیں، ناک تھی، سب صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ ہل یا حرکت نہیں کر رہے تھے، لیکن ان کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ میں فوراً اٹھی اور باہر بھاگنے لگی۔ جیسے ہی دروازے پر پہنچی کسی نے میرا کندھا زور سے پکڑ لیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک عورت کھڑی تھی۔ بال اس کے سارے بھیگے ہوئے تھے، سفید کپڑوں میں اور سرخ آنکھیں لیے تھی۔ اس کی آواز بہت ہی زیادہ سرد تھی۔ بارش شروع ہو چکی تھی اور وہ یہ کہتی تھی کہ اب تم جا نہیں سکتی۔ میرا خون جیسے مانو خشک ہو گیا تھا۔ میں نے پوری طاقت لگا کر ہاتھ سے جھٹکا اور دوڑ پڑی۔ بارش میں بھاگتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ عورت دروازے پہ کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ میں اتنی دیر تک بھاگتی گئی، لیکن جب سانس پھنسنے لگا منہ میں تو ایک جگہ ٹھہر گئی۔ میں پورے گاؤں تک اتنا بھاگی، جب لوگوں نے مجھے پکڑ کر روکا اور پوچھا کہ کہاں بھاگتی جا رہی ہو، تو میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ مگر کیا تھا کہ اس دن کے بعد جب بھی تیز بارش ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ عورت کھڑکی کے پیچھے سے مجھے دیکھ رہی ہے۔ یہ ایک ایسا سچا واقعہ ہے جس نے میری زندگی بدل دی ہے دوستو۔ اکثر رات کو مجھے ارد گرد آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی تنہائی میں میرے ساتھ موجود ہے۔ میں زیادہ دیر تک رات کو سو نہیں پاتی، اور جب بھی کوئی بارش کا موسم ہوتا ہے تو مجھے ڈر لگنے لگتا ہے۔ مجھے وہی رات یاد آنے لگتی ہے کہ جب میں گاؤں سے شہر کی طرف آنے کے لیے بارش پہ بھیگتی جا رہی تھی۔ دوستو، بارش کی راتیں بہت خوفناک راتیں ہوتی ہیں۔ ان راتوں میں بہت سے سائے بھٹک رہے ہوتے ہیں، یا یوں کہہ لو کہ آسمان سے بہت سی آتمائیں اور بہت سی ایسی چیزیں جنہیں ہم آنکھوں سے نہیں دیکھتے، وہ انسان کے روپ میں یا بھیڑیوں کے روپ میں ہمارا پیچھا کرتی ہیں۔ اس رات کے بعد سے میری زندگی میں ہونے والی تبدیلیاں کچھ اس طرح سے تھیں کہ میرا دل نہیں کرتا کہ میں اب کسی سے زیادہ باتیں کروں۔ مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔ جب کبھی میں سنتی ہوں کہ کہیں بارش ہو رہی ہے تو میرا دل کانپ اٹھتا ہے۔ آج تک یہ باتیں میں نے کسی کو نہیں بتائی تھیں، لیکن جب مجھے بتانا ہی پڑا، جب میں نے ایک رات سوتے وقت اپنے اوپر کسی بوجھ کو محسوس کیا، جب میں نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ ایک عورت میرے اوپر لیٹی ہوئی ہے۔ میں نے اس کو دھکا دینا چاہا، چیخنا چاہا، لیکن مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرا پورا جسم پتھر کا ہو گیا ہو اور میں اسے نہیں ہٹا پائی۔ صبح اٹھتے ہی میں نے اپنی ماں کو بتایا۔ میری ماں مجھے ایک
مولوی کے پاس لے کر گئی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے ساتھ کسی عورت کا سایہ ہے جو میرے ساتھ 2 سال سے مجھے تنگ کر رہا ہے۔ میرا ہر بنا ہوا کام بگڑ جاتا تھا۔ پھر میں نے ان سے اپنا علاج کروایا۔ دوستو، یہ سب کہانی آپ لوگوں کو بتانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ بارش میں اگر کوئی جگہ پہ پناہ لینی ہو تو مت رکنا، بھیڑ بھاڑ میں چلتے رہنا، اور کوشش کرنا کہ جب بارش ہو جائے تو اچانک گھر سے باہر نکلو ہی نہ، یا پھر اپنے گھر والوں کو بتا دو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، ورنہ میری طرح ہی 3 سال تک پریشان رہو گے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھنا۔ اگر آئندہ کبھی بھی تمہیں کوئی بارش کے اندر کوئی ایسی پرانی سڑک یا کوئی ایسا راستہ نظر آئے جہاں تمہیں لگے کہ تم پناہ لے سکتے ہو تو خبردار وہاں کبھی بھی مت رکنا۔ کیا آپ لوگوں کے ساتھ بھی کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے دوستو؟ تو کامنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور خوفستان کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔